جی جی سراج صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. جناب چیئرمین صاحب، جناب عبدالغفور صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے صبر کیا اور مجھے اپنی باری دے دی ہے. جناب والا، ہم آج صدر پاکستان کی تقریر پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور اچھا ہوتا اگر اسی ماحول میں ہم بات کرتے جب اس نے خطاب کیا تو فائدہ مند ہوتا. ایک طویل عرصے کے بعد ہم جب اس پر بات کرتے ہیں تو ایک روایت کو یقیناً ہم زندہ تو کریں گے لیکن فائدہ کم ہوگا. صدر پاکستان کی تقریر ہو موجودہ یا مسلم لیگ کے دور میں صدر پاکستان کی تقریر ہو یا پیپل پارٹی کے دور میں صدر پاکستان کی تقریر ہو، اگر آپ ان تمام تقریروں کو دیکھ لے تو یہ حسن اتفاق ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جس طرح ایک ہی آدمی نے سب کے لیے لکھی ہو. اس لیے کہ ان تمام صدور صاحبان نے معاشرے کے تجزیے، معاشرے میں موجود مسائل، ہمارے قومی ایشوز کی بجائے ہمیشہ حکومتوں کو سپورٹ دی ہے، ان کی تعریف کی ہے اور ان کے اقدامات کو تحفظ دینے کی کوشش کی ہے. آج کے دن بھی بہت بڑا مسئلہ جس پر صدر پاکستان کو بات کرنا چاہیے تھا وہ وعدے تھے جو موجودہ حکومت نے عوام سے کیے تھے، جس کو انہوں نے تبدیلی کا نام دے کر عوام سے مینڈیٹ حاصل کیا تھا. جائزہ پیش کرنا چاہیے تھا کہ یہ 15 وعدے کیے تھے، اس میں سے یہ 10 پورے ہو گئے اور 5 ہم پورا کریں گے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کی تقریر کے بعد عام آدمی کے مسائل اور ان کی مایوسی میں اور اضافہ ہو گیا. میں اتفاق کرتا ہوں شیر رحمان صاحبہ کی اس بات سے کہ پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ اگر کوئی ہے تو کشمیر کا مسئلہ ہے. لیکن جناب چیئرمین صاحب، اس وقت دنیا کے نقشے پر کشمیر کے نام سے جو ریاست تھی وہ اس حکومت کے وقت میں ختم ہو گئی. اور کتنا اور خون بہے گا، کتنے نسلی قربانیاں دیں گے کہ اس ریاست کے پرانے سٹیٹس کو ہم دوبارہ بحال کرنے میں کامیاب ہو جائے. پوری سیاسی قیادت کشمیریوں کے جیل میں ہے، 18,000 سے زیادہ نوجوان جیلوں میں ہیں، لاکھوں لوگوں کو وہاں آ کر بسانے کا اہتمام ہو رہا ہے، اور کشمیر میں انویسٹمنٹ کے نام پر بین الاقوامی ایجنسیوں کو، ملٹی نیشنل کمپنیوں کو زمینیں الاٹ ہو رہی ہے. ان کے آبادی کو کم کر کے ہندو جو وہاں کے برہمن ہے، وہاں کے انڈین سٹیزن ہے، ان کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے. ہماری حکومت نے کیا کیا؟ جناب چیئرمین صاحب، 2 دن قبل جناب اشرف صحرائی صاحب جو حریت لیڈر تھے وہ گرفتار ہو گئے. 2 مہینے قبل ان کے بیٹے کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. اور ایسے عظیم لوگ ہیں کہ جب اشرف صحرائی کے جوان سال بیٹے کو شہید کیا گیا تو ان کو اپر دی گئی کہ آؤ اپنے بیٹے کے لاش کو اٹھا کر دفنا دے. جناب چیئرمین صاحب، صحرائی نے انکار کیا کہ آپ لوگوں نے اتنے نوجوانوں کو شہید کیا ہے، اگر ان سب کے لاشوں کو آپ ان کے خاندانوں کے حوالے نہیں کرتے تو صحرائی بھی اپنا بیٹا نہیں اٹھائے گا اور میں بھی اپنے بیٹے کے چہروں کو نہیں دیکھوں گا. اس لیے کہ کشمیر میں جو بھی شہید ہو رہے ہیں وہ سب ہمارے بیٹے ہیں. ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کو، ان کے عزیمتوں کو، ان بیواؤں کو، ان ماؤں کو، ان بیٹیوں کو جنہوں نے اپنے پیاروں کو پاکستان کے خاطر شہید کیا.
ان کے آنکھوں میں سرما لگا کر ان کو جہاد اور شہادت اور آزادی کا درس دے کر ماؤں نے ایک نئی نسل کو تیار کیا ہے برہان وانی کی طرح. اور ہمارا یہ خیال تھا کہ ایک برہان وانی ہے وہ چلا گیا، لیکن الحمدللہ آج کشمیر کا ہر بچہ برہان وانی بن گیا ہے. جناب چیئرمین صاحب، ہم صدر پاکستان سمیت اس وقت پوری ریاست پوری حکومت سے یہی ڈیمانڈ کریں گے کہ کہیں تو ایک بار کشمیر کے موضوع پر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ جائے نا کہ کرنا کیا ہے. کشمیر تو ختم ہو گیا، وہ اب ان کے معدے میں چلا گیا، اس کو ہضم کر رہا ہے. آزاد کشمیر کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں، لیکن ایک بار بھی 22 مہینوں میں ہماری حکومت نے یہ تکلیف گوارا نہیں کیا کہ میں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر کشمیر کے بارے میں ایک قومی پالیسی ترتیب دوں. جناب یہ والا آپ کو یاد ہوگا، پشاور پبلک سکول پر، آرمی پبلک سکول پر حملہ ہوا، بے شمار اختلافات تھے، لیکن نواز شریف صاحب نے سب کو بلایا اور تمام تر سیاسی اختلافات کے باوجود سب پشاور پہنچ گئے. آرمی چیف بھی تھا اور سب نے اعلان کیا کہ دھرتی کے خاطر اور دھرتی کے بچوں کے خاطر ہم سب ایک پیج پر ہے. اس سے بڑھ کر آج حالات خطرناک ہے، اس لیے کہ یہ چند بچوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے آئندہ نسلوں کا بھی مسئلہ ہے. لیکن حکومت نے کبھی بھی یہ تکلیف گوارا نہیں کی. اور گزشتہ دنوں جناب وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ 5 اگست کو میں کیسی تقریر کرتا ہوں. تو آپ مجھے بتائیں دنیا کے اس ملک کا نام جو صرف تقریروں سے آزاد ہوا ہو یا اپنے بازو پر کالی پٹی باندھنے سے آزاد ہوا ہو یا صرف نعروں سے آزاد ہوا ہو. آج بھی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے ایک قومی ایکشن پلان بنانے کی ضرورت ہے، اور اس میں سرکار کے ساتھ، ریاستی اداروں کے ساتھ، تمام سیاسی جماعتوں کو بھی اور پوری قوم کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے تاکہ مقبوضہ کشمیر کے عوام مایوس نہ ہو. جناب چیئرمین صاحب، اس وقت پاکستانیوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ یہی ہے کہ غربت ناچ رہی ہے ہر گھر میں، اور 22 کروڑ لوگ ایک طرف کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن اور سمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اداروں کی بندش کی وجہ سے، روپیہ تباہ ہونے کی وجہ سے، اور بین الاقوامی طور پر جب تیل پانی کی طرح بہ رہا ہے، ہماری حکومت نے ہمارے عوام اور شہریوں کے لیے پیٹرول اور ڈیزل اور مٹی کی تیل کی قیمتوں میں اضافہ کر کے پوری قوم کو ایک مشکل سے دوچار کیا ہے. ہم صدر پاکستان سے توقع رکھتے تھے کہ اس وقت بھی اس مسئلے پر بات کریں گے، لیکن وہ نہیں کر سکے، اور آج بھی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جناب چیئرمین صاحب، بخدا گزشتہ دنوں میں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی گیا تھا، اور رات کے وقت ہزارہاں لوگ ان فٹ پاتھوں پر میں نے پایا جن کے ساتھ چادر نہیں، جن کے ساتھ کوئی پہنے کے لیے انتظام نہیں تھا، جہاں چاروں طرف بڑے بڑے عالیشان بلڈنگز تھی، ایئر کنڈیشن چل رہے تھے، لیکن غریب فٹ پاتھ پر بھوکا سو رہا تھا. میرے ملک میں غربت ہے، اور خود وفاقی منسٹر نے اعلان کیا ہے کہ 1 کروڑ 70 لاکھ مزید بے روزگاروں میں اضافہ ہوا. 7 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے. کون ذمہ دار ہے؟ یہ حکومت اس لیے آئی تھی کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان حالات کو تبدیل کریں گے، ہم وسائل کا منصفانہ تقسیم کریں گے، ہم 1 کروڑ لوگوں کو روزگار دیں گے، ہم بے گھر لوگوں کو مکان دیں گے، اور ہم انصاف کے دروازے، عدل کے دروازے کھولیں گے، اور ہر مظلوم کو انصاف ملے گا. لیکن 22 مہینے گزر گئے، ہم نے وہ دن، وہ صبح نہیں دیکھا جس میں یہ چیزیں غریب آدمی اور عام آدمی کو
میسر ہو۔ جناب چیئرمین صاحب، ہم چاہتے تھے کہ جناب صدر صاحب اداروں کے استحکام پہ بات کرتے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک ادارہ تباہ ہو رہا ہے۔ پی آئی اے کے تباہی کے لیے تو خود حکومت نے سامان کیا، اور ایسی گواہی دی سلطانی گواہ بن کر کہ پی آئی اے کے پائلٹ جعلی ہے، کہ آج بحرین جیسے ملک نے بھی ہمارے پائلٹ اور ہمارے پی آئی اے کے جہازوں پر پابندی لگا دی۔ میرے خیال میں جنابی چیئرمین صاحب، 72 سالوں میں یہ دن کبھی بھی پاکستان نے نہیں دیکھا تھا، جس طرح آج شرمندگی کے ساتھ پاکستان یہ لمحہ دیکھ رہا ہے۔ ہمارے لوگ پیش کر رہے ہیں، ہمارے سٹیل مل کا ادارہ تباہ ہو گیا۔ آج بھی ہماری تفصیلی میٹنگ ہو گئی، 9000 لوگوں کو سٹیل مل سے نکالا جا رہا ہے، اور اعلان کیا ہے کہ ہم ان کو 23 لاکھ روپیہ دیں گے۔ جناب 23 لاکھ روپیہ دینے سے آپ کسی خاندان کو ان کے کمانے کے ذرائع کو کیسے تباہ کر سکتے ہیں؟ اور جب ہم نے حقیقت کی تلاش کی تو پتہ چلا کہ 23 لاکھ وہ پیسہ تقسیم بھی ہو جائے تو صرف 3 لاکھ روپیہ بنتے ہیں، جو ناقابل قبول ہے۔ جناب والا وابدہ تباہ ہو گیا۔ آج بھی کراچی میں کے الیکٹرک کی وجہ سے عجیب بات یہ ہے کہ خود پی ٹی آئی کے منسٹر بھی کیمپ میں جا کر احتجاج کر رہے ہیں، ایم کے منسٹر بھی جا کر احتجاج کر رہے ہیں۔ جن کو مسئلہ حل کرنا چاہیے تھا وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں، پیپل پارٹی کے لوگ بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ تو اگر حکمران احتجاج کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں ہم عوام کیا کریں؟ خوبصورت شہر کراچی، پانی نہیں مل رہا ہے، خوبصورت شہر کراچی ٹرانسپورٹ تباہ اور برباد ہو گیا ہے، خوبصورت شہر کراچی لوڈ شیڈنگ۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا وہ کون سا علاقہ ہے؟ ہمارے قبائلی علاقہ جات خیبر پختونخوا میں ضم ہو گئے، ان کی حالت مزید خراب ہو گئی ہے۔ ہمارے اندرونی سندھ کے مسائل حل نہیں ہو سکے، جہاں 1970 سے لے کر آج تک مسلسل ایک پارٹی کی حکمرانی ہے، لیکن تبدیلی وہاں بھی نہیں آئی۔ بلوچستان کے لوگ تو روز رو رہے ہیں، اور یہاں ایک شام کربلا ہے جو ہمیشہ یہ لوگ بناتے ہیں، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے۔ بلوچوں کا بھی جنوبی پنجاب کے مسائل ایز اٹ از ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، میں آج ایک اور مسئلہ بھی آپ کی خدمت میں لانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے کرونا وائرس کی وجہ سے گزشتہ 4 مہینوں سے تمام تعلیمی ادارے بند ہیں۔ 4 مہینوں سے پرائیویٹ سکول کے اساتذہ جو 15 لاکھ سے زیادہ کی تعداد میں ہیں، انہوں نے تنخواہیں نہیں لی۔ اس طرح دینی مدارس کے مدرسین جنہوں نے 2.5 لاکھ کی تعداد میں ہیں، انہوں نے تنخواہیں نہیں لی۔ یہ سکول پرائیویٹ جو عمارتیں ہیں وہ کرائے کے مکانات میں ہے۔ یہ سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ ایک خطرناک چیز جو میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ان 15 لاکھ اساتذہ میں 2 لاکھ ہمارے بہنیں ہیں، قوم کے بیٹیاں ہیں، جو 4 مہینوں سے بے روزگار ہے۔ کل بھی ہمارے پاس ان کے لوگ آئے تھے کہ اب یہ بہنیں کیا کرے گی۔ اس لیے ایک المیہ ہے، ایک سانحہ ہے، لیکن حکومت نے جو 1200 ارب روپے کا اعلان کیا تھا، آج میں سرکاری بینچز کے ممبران سے درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے اس 1200 بلین میں سے ان پرائیویٹ سکول، پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے اساتذہ کا مسئلہ حل کر لے، اور ان مدرسین کا اور دینی مدارس کا مسئلہ حل کر لے۔ آخری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ جناب والا اوورسیز پاکستانیز کا مسئلہ ہے۔ جناب چیئرمین، آپ کے ڈیم کا مسئلہ وہ فنڈ دیتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے قرض اتارو اور ملک سنوارو کا نعرہ بلند کیا، سب سے زیادہ چندہ ہمارے ان اوورسیز پاکستانی نے دیا۔ جناب عمران خان صاحب نے جب بھی کوئی اپیل کی، ان کے شوکت خانم ہسپٹل کے لیے بھی سب سے زیادہ چندہ اوورسیز پاکستانی نے دیا۔ لیکن آج لاکھوں کے تعداد میں جب وہ بے روزگار ہو گئے اور در بدر ہو گئے تو کوئی در اس کے لیے کھلا نہیں ہے۔ میں حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی یہاں آئے ہیں ان کے مسئلے کے حل کے لیے ایمرجنسی بنیادوں پر اقدامات کرے۔
اس لیے کہ یہ لوگ اگر مایوس ہو گئے، آج سرکار نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس سال بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے پیسہ بھیجا ہے، اگر انہوں نے پیسہ بھیجا ہے ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، لیکن ہماری حکومت نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے کیا کوئی اقدام؟ اس لیے میں آپ سے اور آپ کے ذریعے حکومت سے یہی ڈیمانڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے پیش کر لے وہ طریقہ کار کہ اوورسیز پاکستانی کے لیے ان کے ساتھ کیا پلان ہے، ان پرائیویٹ سکولز کے طلبہ اور طالبات کے لیے، ان کے اساتذہ کرام کے لیے، ان دینی مدارس کے طلبہ کے لیے اور ان کے مدرسین کے لیے ان کے ساتھ کیا پلان ہے۔ اور میں تجویز پیش کروں گا، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہر دن روزانہ جب بھی سینٹ کا اجلاس ہو تو ادھر لیڈر آف دی ہاؤس ہو یا کوئی متعلقہ منسٹری کا وزیر ہو، وہ ہمیں پیش کر لے کہ انہوں نے کرونا وائرس کی وبا کے بارے میں کیا اقدامات تجویز کیے ہیں اور روزانہ وہ کیا کر رہے ہیں، کمی کتنی آئی، اضافہ کتنا آیا۔ اس لیے کہ آج بھی ہمارے ہسپیٹل میں وینٹیلیٹرز نہیں ہے، آکسیجن کے سلنڈر نہیں ہے، آج بھی 2 آدمیوں نے کم از کم میرے پاس آ کر اعتراف کیا کہ مجھے خود دوائی اور انجیکشن کی ضرورت تھی، بلیک پہ تو مل رہا ہے دوائی لیکن سرکاری ہسپیٹل میں نہیں مل رہا ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جو فوری طور پر ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔